ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جتنا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ستایا گیا. تو کیا جس کی دینداری جتنی زیادہ ہوگی اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوگی؟ آزمائش در حقیقت آتی کیوں ہے؟ تو یہاں پر آزمائش سے مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اس بات کا محتاج ہے الیاذ باللہ کہ وہ بندوں کو جانچے پرکھے. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے. آزمائش کیوں آتی ہے؟ اسے حکیم الامت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں ارشاد فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش امتحان ہر دفعہ اس لیے نہیں آتا کہ اس سے جانا جائے، علم حاصل کیا جائے، بلکہ کبھی کبھی آزمائش اور امتحان اس لیے آتا ہے کہ اس امتحان جس سے لیا جا رہا ہے، آزمائش جس پر آ رہی ہے، اسے بتایا جائے کہ اس کے اندر کتنی قابلیت ہے، وہ کس درجے کا بندہ ہے. کبھی کبھی اس لیے آزمائش آتی ہے اور کبھی کبھی اس لیے آزمائش آتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم نے جسے اپنا محبوب بنایا ہے نا وہ ہمارے محبوب بننے کا اہل تھا، اس لیے ہم نے محبوب بنایا. کیا کہنے، واہ واہ. فرمایا اس لیے آزمائش آتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور بات یہاں پر فرمائی جاتی ہے کہ یہ فرق کرنے کے لیے آتی ہے کہ فرما بردار اور نافرمان کون ہے. یہ فرق کرنے کے لیے آتی ہے کہ سچا محبت کرنے والا اور صرف محبت کا دعویٰ کرنے والا کون ہے. اس لیے آزمائش آتی ہے کہ فرق ہو جائے کہ جس نے آزمائش پر صبر کیا، جس نے آزمائش پر اپنے سر کو جھکا لیا، جس نے آزمائش پر سجدے کو نہیں چھوڑا، رب سے مانگنا نہیں چھوڑا، رب کی بارگاہ میں جستجو کرنا نہیں چھوڑی، صبر کرنا نہیں چھوڑا، وہ حقیقتاً فرما بردار ہے، وہ حقیقتاً محبت کرنے والا ہے. اور جو اس کے برعکس ہے، جو نافرمانی کرتا ہے، جو اور زیادہ بے صبری کرتا ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں محبت کا دعویٰ تو کرتا تھا لیکن ذرا سی آزمائش آئی ہے، اس دعوے کا پول کھل گیا ہے، میری زبان اور میرے کردار نے یہ بتا دیا ہے کہ میرے محبت کا دعویٰ سچا نہیں بلکہ میں محبت کے دعوے میں جھوٹا تھا. اور یہ پھر کہنا کہ آزمائش ظاہری بات ہے، بندے کی جیسی کیفیت اللہ رب العزت ایسے ہی اسے آزماتا ہے. روایتوں میں آتا ہے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ حضور سب سے زیادہ مصیبت کس پر آئی ہے؟ تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام پر سب سے زیادہ مصیبت آئی ہے، آزمائش آئی ہے، انہیں آزمایا گیا ہے، ان پر آزمائش آئی ہے. اب یہ ہم ظاہری بات اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں تو یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں کہ واقعتاً یہ وہ آزمائش کے پہاڑ ہیں کہ اگر شاید کسی پر آئیں تو وہ وہیں پر تہس نہس ہو جائے گا کہ اس طرح کی آزمائش کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور پھر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جو بہتر ہیں لوگوں میں ان پر آزمائش آتی ہے. یعنی اس سے یہ بات پتا چلی کہ آزمائش آتی ہی بہتر لوگوں پر ہے. واہ واہ واہ. اور پھر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دینداری میں کمزور ہوتا ہے اس کی حیثیت اور اس کی دینداری کی کمزوری کے اعتبار سے اس پر آزمائش آتی ہے. صحیح. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ آزمائش دینداری کے اعتبار سے آتی ہے کہ جتنا بندہ دینداری میں مضبوط ہوتا ہے اور آگے وہ قائم و دائم رہتا ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، اس پر آزمائش سخت آتی ہیں. اور جو دینداری میں کمزور ہوتا ہے اس پر آزمائش اس کے اعتبار ہی سے آتی ہیں. بلکہ اگر ہم مطالعہ کریں نا حضور کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یا اس حوالے سے احادیث سے مقدسہ کا تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کسی پر مصیبت آئے. جس پر مصیبت آئے گی وہ کون ہوگا؟ فرمان سنے، بڑا خوبصورت فرمان حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ رب العزت اپنا محبوب بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارشیں فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کیا پتا چلا؟ جس پر آزمائش آتی ہے نا وہ مایوس نہ ہو، گھبرائے نہیں، اسے اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنایا ہے تبھی اس پر آزمائش آئی.